اللہ تعالیٰ کی کچھ نشانیوں کا ذکر جو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق پر کی، اس کا کچھ ذکر پچھلے جمعے ہوا تھا اور کچھ کا ذکر اس جمعے انشاءاللہ ہوگا۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، اس میں پھل ہے، فیہا فاکہہ کہ اس میں پھل ہیں، والنخل اور کھجوریں ہیں، ذات الاکمام کہ ان پر غلاف چڑھے ہیں۔ یہ اکمام یہ کمن کی جمع ہے، اس کا معنی ہے غلاف۔ کیلے کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے یہ غلاف ہو گیا، اخروٹ ہو گئے، اور ایسے بہت سے پھل ہیں کہ جن کے اوپر غلاف چڑھے ہوئے ہیں۔ اللہ نے ان کے اوپر غلاف چڑھا دیے تاکہ جب میرا بندہ اسے کھائے تو اس پر کوئی گرد و غبار، کوئی گندگی نہ ہو، وہ غلاف کو اتار کر اندر سے صاف چیز کھائے۔ اللہ کی قدرت ہے، نہ انسان کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ وہ کوئی پھل تیار کر سکے یا اس کے اوپر ایک غلاف چڑھا سکے۔ کھجور بنے، اللہ نے کہا کہ کھجوریں ہیں، پھر اس کے اوپر غلاف چڑھے ہوئے۔ کھجور کے اوپر غلاف ہوتا ہے، اگر وہ خراب بھی ہو جائے تو اس کے اوپر سے آدمی غلاف اتار لے تو نیچے سے بالکل صاف ہوتی ہے۔ آگے فرمایا والحب ذو العصف والریحان، اور دانے ہیں بھوسے والے۔ یہ حبتن کی جمع ہے، اس کا معنی ہے دانہ۔ گندم کا دانہ ہو گیا، باجرے کا دانہ، مکئی کا دانہ، اور بھی مختلف چیزیں ہیں جن کے اللہ نے دانے بنائے ہیں، اور کہا کہ اے انسان یہ دانہ تیرے لیے ہے، اور نیچے کا جو بھوسا ہے یہ جانوروں کے لیے چھوڑ دے۔ اوپر کا مغز تو استعمال کر، نیچے کا جو بھوسا ہے یہ جانوروں کے لیے چھوڑ۔ جیسے آج کل ہم بناتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا والریحان، یہ ریحان کا ویسے تو معنی ہے خوشبو، لیکن علماء نے اس کے مختلف معنی کیے ہیں۔ امام بخاری نے اس کا ریحان کا معنی کیا ہے رزق، لغت میں اس کا معنی صحیح ہے، اس سے مراد رزق ہے، اور اس کا ایک اور معنی کیا ہے درخت کے پتے۔ مختلف درختوں کے پتے ہوتے ہیں، ان میں کچھ بدبودار بھی ہوتے ہیں، کچھ خوشبودار بھی ہوتے ہیں۔ انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، دوائیاں بناتا ہے، اور بھی بہت کچھ اس سے جو ہوتا ہے فائدہ اٹھاتا ہے، اور جانوروں کی بھی یہ خوراک ہے۔ اللہ نے پتے جو بنائے کہ یہ جانوروں کے لیے بھی ہے، اور انسان بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اس کا ایک اور معنی ہے کہ نمونے، کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عباس کے ساتھ تشریف لے گئے تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، جو میں نے پچھلے جمعے میں بھی عرض کیا تھا کہ ان کی شکلیں، ان کے نمونے مختلف تھے، ان کا رہن سہن الگ تھا۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام جنات کو دعوت دی تو تمام جنات نے حضور کی دعوت سن کر ایک ہی آواز میں کہا لا بشیء من نعمتک ربنا نکذبک ولک الحمد، کہ اے اللہ ہم تیری ہر نعمت کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ہم تیری تعریف کرتے ہیں۔ اور یہ صرف جنات کے لیے نہیں ہے بلکہ انسانوں کے لیے بھی ہے کہ انسان کو بھی اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے دنیا میں 3 مخلوقیں بنائی، جنات سب سے پہلے فرشتوں کو بنایا، پھر جنات کو بنایا، انسانوں کو بنایا۔ جنات ان کے اندر نافرمانی کا مادہ نہیں ہوتا، وہ اس چیز کے مکلف نہیں ہے، ان کے اندر صرف فرما برداری ہی ہے، ان کے اندر کوئی خواہشات اللہ نے نہیں رکھی۔ جنات اور انسان کے اندر نافرمانی کا بھی مادہ ہے، فرما برداری کا بھی مادہ ہے، اس لیے اللہ نے قرآن میں انسان کو خاص کیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم دونوں جنات اور انسان اپنے رب کی کس نعمت کو چھٹلاؤ گے۔
فرشتے وہ تو صرف اللہ کی عبادت کے لیے ہیں، اللہ کا حکم ماننے کے لیے۔ نافرمانی اور فرما برداری کا مادہ شیطان، جنات اور انسان کے اندر ہے۔ پھر آگے فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار، ہم نے انسان کو پیدا کیا، ہم نے انسان کو پیدا کیا من صلصال کالفخار، بجنے والی مٹی سے جیسے کہ ٹھیکری ہو۔ اس کی مثال ایک یوں سمجھے کہ ایک آپ اینٹ بنائیں، اگر دو اینٹوں کو جب پہلے آدمی اینٹ بناتا ہے اس کا نقشہ، پھر اس کے بعد اس اینٹ کو بھٹی کے اندر ڈالتا ہے، اور جب وہ تیار پک کر ایک ہفتے کے بعد جب وہ تیار ہوتی ہے تو پھر اس کے اندر سے ایک آواز آتی، اگر ان کو آپس میں مارو تو اس سے ایک آواز پیدا ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے زمین کے پیٹ سے اپنے ہاتھ مبارک سے مٹی کو جمع کیا، اسے گوندا، اور جب وہ خشک ہو کر بجنے لگی، تیار ہو گئی، تو پھر اس سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو بنا کر ان کی بائیں پسلی سے حضرت اماں حوا کو پیدا کیا، اور پھر اس سے آگے انسانی نسل کو چلایا جو آج تک چلتی آ رہی ہے اور قیامت تک چلتی رہے۔ خلق الجان من مارج من نار، اور کہ ہم نے جنات کو بھی پیدا کیا مارج من نار، آگ کے شعلے سے، ہم نے جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ اس لیے تو جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تمام فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس یہ بھی جن تھا، یہ اکڑ گیا، اس نے کہا کہ میں اسے کیسے سجدہ کروں، تو نے اسے مٹی سے بنایا ہے، مجھے آگ سے بنایا ہے، مٹی ہمیشہ پیروں کے نیچے روندی جاتی ہے اور آگ ہمیشہ اوپر کی طرف اٹھتی ہے، مٹی ہمیشہ نیچے رہتی ہے، آگ بلند ہے اور یہ ادنا ہے، میں اعلیٰ ہوں، میں اسے کیسے سجدہ کروں، میں اسے سجدہ نہیں کر سکتا۔ ایک اعلیٰ چیز ایک ادنا چیز کے سامنے کیسے جھک سکتی ہے؟ کیونکہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا تھا تو اللہ نے کہا کہ تو نے میرا حکم نہیں مانا، جا تاج سے تو مردار، آج کے بعد میری تجھ پر لعنت برسے گی اور تو ناکام ہے، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ پھر آگے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ۔ پھر آگے فرمایا رب المشرقین ورب المغربین، تو اللہ دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا رب ہے، دونوں مشرقوں کا بھی رب ہے اور دونوں مغربوں کا بھی رب ہے۔ اس کی تفسیر یوں سمجھے کہ سردیوں کے اندر تھوڑا سا جب سورج نکلتا ہے تو وہ تھوڑا اس طرف نکلتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو وہ بھی تھوڑا اس طرف غروب ہوتا ہے، اس لیے سردیوں کے دن چھوٹے ہوتے ہیں۔ جب گرمی آتی ہے تو سورج بالکل سیدھا نکلتا ہے اور اس کے سامنے ہی غروب ہوتا ہے، اس لیے وہاں دن بڑے ہوتے ہیں۔ سردیوں میں دن چھوٹے، گرمیوں میں دن بڑے، اس لیے کہا کہ دونوں مشرقوں کا بھی رب ہے اور دونوں مغرب کا بھی رب ہے۔ اور اس کا ایک معنی یہ بھی کیا ہے کہ وہ شمال جنوب، مشرق مغرب، شمال جنوب کا بھی رب ہے۔ اس کی جمع یوں بھی ہو گئی کہ مشرقین، کہ وہ مشرق کا بھی رب ہے، شمال کا بھی رب ہے، مغربین سے مغرب کا بھی رب ہے، جنوب کا بھی رب ہے۔ اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالی دنوں کو چھوٹا اور بڑا کرتا ہے۔ جب ہمارے پاس سردیاں ہوتی ہیں تو بہت سے ممالک ایسے ہیں کہ وہاں پر سخت گرمی ہوتی ہے، اور جب وہاں سردی ہوتی ہے تو ہمارے پاس گرمی ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ پھر آگے فرمایا مرج البحرین یلتقیان، اس نے چلائے دو دریا، مرج البحرین، کہ اس نے دو دریا چلائے، تو اپنی ترتیب میں، اپنے
جو اللہ نے ان پر جو چیز قائم کی ہے اس حساب سے چل رہے ہیں۔ بینہما برزخ لا یبغیان، کہ وہ دونوں آپس میں، کہ وہ دونوں کے درمیان آڑ ہے، وہ ایک دوسرے پر کمی زیادتی نہیں کرتے۔ اب آپ نے کافی سمندر دیکھے ہوں گے، سمندر، دو سمندر یوں مل کے چل رہے ہیں، ایک ان میں کڑوا ہے ایک میٹھا ہے، لیکن دونوں ہی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں آپس میں، تو ذرا برابر، رتی برابر بھی وہ زیادتی نہیں کرتے۔ نہ کڑوے کی بوند میٹھے میں جاتی ہے، نہ میٹھے کی بوند کڑوے کے اندر آتی ہے، آپس میں ساتھ چل رہے ہیں، لیکن ان میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہے، یہ کوئی ناانصافی نہیں کرتے۔ یہ میرے اللہ کی قدرت ہے، یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ ایک برتن میں دو پانی جمع کر کے دکھاؤ اگر ہے ہمت۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم میں ہمت ہے، تم ایک زمین میں گڑھا کھودو، اس میں دو طرح کے پانی ڈالو، مجھے ان دونوں کو ایک، وہ دو پانی ڈالو، یہ ادھر نہ جائے یہ ادھر نہ آئے، اس طرح کر کے دکھاؤ۔ یہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، میرے اللہ کی قدرت ہے۔ مولانا شبیر احمد عثمانی فوائد عثمانیہ میں لکھتے ہیں کہ چاٹگان سے ارکان تک، یہ شہر کے نام ہے، کہ چاٹگان سے ارکان تک دو ندیاں چلتی ہیں، ان میں ایک کڑوی ہے ایک میٹھی ہے، لیکن کبھی وہ آپس میں ملتے جلتے نہیں ہیں، ان میں رتی برابر بھی زیادتی نہیں ہوتی۔ میرے رب کی قدرت ہے۔